ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے آج ہی رخصتی چاہیے۔ ایک دھاڑ تھی جس پر پورا خاندان کانپ گیا تھا، جبکہ زہرا اپنی ماں کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی۔ آدم سے 8 سال چھوٹی زہرا آدم کے نکاح میں تھی، پر جانتی تھی آدم اس سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ دنیا میں آدم کا صرف ایک ہی سگا رشتہ بچا تھا، اس کی بہن کا، اور زہرا کی وجہ سے اس کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ماں کے پیچھے آنکھیں میچے کھڑی تھی جب آدم نے اسے غصے سے اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ مدد کے لیے چلائی پر کوئی آگے نہ بڑھا۔ آدم اسے لیے شہر اپنے گھر آیا تو وہ ہاتھ جوڑتے بچوں کی طرح رونے لگی، جسے دیکھ کر وہ مزید غصے سے پاگل ہوتا اسے اندر لے گیا، پھر پتھر ہو گیا جب وہ اسی کے خوف سے اس کے سینے سے لگتی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ پرانے کنویں پر موجود تھی۔ آج پھر وہ حویلی والوں کو بتائے بغیر چھپ کر نکل آئی تھی۔ جب اس کی خاص نوکرانی نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، دیکھو سونیا پھر سے آ رہی ہے، فاطمہ نے اس کی نوکرانی کو دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ بھی اس گاؤں کے سب سے بڑے چودھری کی بیٹی تھی، حد سے زیادہ ضدی، ہٹ دھرم اور اپنی منمانی کرنے والی۔ فاطمہ کی بات سن کر زہرا نے بے ساختہ اپنی خاص نوکرانی کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی منحوس خبر ہی لے کر آتی تھی۔ لے رانی، بتا اب مجھے کیا ہو گیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شاید وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاطمہ سے یہ برداشت نہیں ہوا، وہ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، اب بول بھی دو، کیا مسئلہ ہے؟ بی بی صاحبہ غضب ہو گیا، حویلی والے آپ کی خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زہرا کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ غور سے رانی کے چہرے کو دیکھنے لگی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو وہ سچ بول رہی ہے یا پھر مذاق کر رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر کہیں بھی مذاق کا عنصر شامل نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بول رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بی بی صاحبہ، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آدم صاحب آپ کو اس وقت تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ میری مانیں تو یہاں سے بھاگ جائیں۔ آپ کی امی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ایک پوٹلی نکالی جس میں زیورات موجود تھے۔ آپ یہ سارے زیور لے لیں، بخشو بابا کے گھر چلی جائیں، وہ آپ کو لے کر شہر چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے حویلی جانے کی غلطی کی تو آپ ساری عمر پچھتاتی رہیں گی۔ آدم صاحب کے غصے سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ تو اپنی ماں کو بھی نہیں بخشتے۔ بس کر جاؤ رانی، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ زہرا کوئی جواب دیتی، فاطمہ نے چیختے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات بھول رہی ہو کہ آدم اس سے نکاح کر چکا ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے، آخر وہ کیوں اس کے خون کا پیاسا بنے گا؟ وہ تو اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ مگر اس بار بات ان کی بہن پر آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زہرا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پچھلی رات کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ جو گناہ وہ کرنے جا رہی ہے اس کی سزا اسے مل کر ہی رہے گی، چاہے وہ سزا سے بچنے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، آخر میں اس نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ کیا سب لوگوں کو بی بی جی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں رانی سے پوچھا تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ کیا بی بی کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں حویلی والوں کا جاننا ضروری ہے؟ زہرا اس کی بات سن کر گڑبڑا گئی۔ تو پھر تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زہرا کا دماغ اس وقت بہت بری طرح جھنجھنا رہا تھا۔ آدم صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی بہن کی موت آپ کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ یہ سن کر زہرا کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ماریا نہیں مر سکتی، وہ اس دنیا سے چل بسی ہیں، اور حویلی والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے ہی رات کے وقت انہیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کی تھی۔ بخشو کی بیٹی نے آپ کو ماریا بیگم کو حویلی سے باہر نکالتے دیکھ لیا تھا، اور اس نے آدم صاحب کے سامنے گواہی بھی دے دی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ بہت ظالم انسان ہے، اور جہاں انصاف کی بات آتی ہے وہ کسی کو نہیں بخشتے۔ انہوں نے آپ کو فوراً اپنے سامنے طلب کیا ہے۔ سب گارڈز آپ کو پورے گاؤں میں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کر رانی نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کھینچنے لگی، جبکہ زہرا کی نظروں کے سامنے تو کل رات کا واقعہ گھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی کزن کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ تو اس کی خوشی چاہتی تھی، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ وہ تھی بھی کم عمر، اسے حالات کی سنگینی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ماریا نے اسے دوستی کی تھی، اسے اپنی بہن کہا تھا، اور اس نے بھی تو صرف اور صرف بہن بننے کا حق ادا کیا تھا۔ آدم کی بہن ماریا خان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی، اور اس کی اس پیار کی کہانی کے بارے میں صرف اور صرف زہرا کو ہی پتہ تھا۔ جب اسے سب سے پہلی بار اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ماریا باجی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مت کریں، خان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور آپ ان کے ساتھ محبت کر کے صرف اور صرف اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گی۔ مگر ماریا اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ہر ہفتے ہی وہ اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے پہنچ جاتی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ہر بار وہ واپس آتی تو خود سے وعدہ کرتی کہ وہ اگلی بار ماریا کے ساتھ نہیں جائے گی، مگر فیروز خان کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتی تھی۔ اسے فیروز خان پر یقین نہیں تھا، وہ اسے بے ایمان شخص لگتا تھا، اور اس نے اپنے خیالات کا اظہار ماریا کے سامنے بھی کیا تھا، مگر اس لڑکی کی آنکھوں پر محبت کی ایسی پٹی بند گئی تھی کہ اسے اپنے محبوب کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں تو وہ خود بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسے اب اپنا خوف لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے شوہر آدم کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ پوری حویلی سر پر اٹھا لے گا، وہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا، اور اسے تو وہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت خوف زدہ ہوتی تھی، جو اسے تقریباً 8 سال بڑا تھا اور غصے کے معاملے میں بہت تیز تھا۔ اس سے اس کی ماں بھی ڈرتی تھی۔ ایک شام وہ ماریا کے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہوئی جب آدم اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا بچے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہاری بھابھی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماریا کو یہ کہہ کر وہ زہرا کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ تم اس وقت کہاں سے واپس آ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر 2 ٹوک انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بناتی، آدم خود ہی بول پڑا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے جھوٹ سخت ناپسند ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں ان سے بہت نفرت کرتا ہوں اور انہیں سزا دیتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کسی قسم کی سزا نہ دوں تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ ہم لوگ ماریا باجی کے دوست کے گھر گئے تھے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تو وہ غضبناک ہوتے ہوئے بولا، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے، یا تمہیں میں ایک پاگل شخص لگتا ہوں؟ میں نے خود تم لوگوں کو خانوں کی زمینوں سے آتے دیکھا، آخر تم لوگ وہاں پر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ اب کی بار اونچی آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولی، اگر آپ کو سچ جاننا ہے تو اپنی بہن سے جا کر بات کریں، میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کی بہن آپ کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھا دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرتی، آدم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ اس کے سر میں یکدم ہی درد کی تیس اٹھی تھی، مگر وہ برداشت کر گئی۔
مجھے زبان دراز عورتیں اچھی نہیں لگتی، اور ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے مردوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ آج تو میں نے تمہارا یہ لہجہ برداشت کر لیا، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر صرف ایسی عورتوں کی جو اپنی عزت کروانا جانتی ہیں۔ جنہیں اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو میں انہیں جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ اور جہاں تک نخروں کا سوال ہے تو یہ اس وقت تک برداشت کروں گا جب تک مجھے یقین ہوگا کہ تم میرے ساتھ وفادار ہو۔ جس دن مجھے تمہاری بے ایمانی کے بارے میں شک ہو گیا، اس دن تم بھول جانا کہ تمہارا آدم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس انسان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی، مگر آدم نے جب بھی اسے پکارا تھا غصے سے پکارا تھا۔ وہ جب بھی اسے بات کرتا تھا اس کے لہجے میں ایک عجیب تلخی ہوتی تھی جسے سن کر اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا۔ جب وہ فاطمہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتی تھی اور اس کے سامنے آنسو بہاتی تھی تو وہ حیران ہوتی تھی، کیونکہ فاطمہ نے جتنا آدم کے بارے میں سن رکھا تھا وہ یہی تھا کہ وہ تو اپنی منگیتر سے بہت پیار کرتا ہے۔ آدم نے ابھی بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اسے زور سے بستر پر دھکا دیتے کہنے لگا، اگر چاہوں تو ابھی تم سے زبردستی سب کچھ اگلوا سکتا ہوں۔ میرے پاس ہزاروں طریقے موجود ہیں، مگر میں تشدد کے خلاف ہوں۔ اسی لیے خاموشی سے مجھے بتا دو کہ تم لوگ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے۔ زہرا کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور معصومیت سے کہنے لگی، مگر میں نے آپ کی بہن سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، میرے علاوہ تمہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں رکھنا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ماریا تمہیں وہاں کیوں لے کر گئی تھی؟ وہ اب کی بار قدرے نرمی سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ماریا کا راز کھول دیا۔ اس نے بتا دیا کہ ماریا فیروز خان سے بہت محبت کرتی ہے۔ آدم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کمرے سے نکلتا، زہرا نے بے ساختہ اس کی بازو پکڑ لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، خدا کے لیے آپ خود ان سے کوئی بات نہ کریں، میں آپ کی امی جان کو سمجھا دوں گی، تائی جان خود اس سے بات کر لیں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آدم اپنی بہن پر غصہ کرے، وہ اسے اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح سے ماریا کا بھی اس پر سے یقین ٹوٹ جاتا۔ اس سے پہلے کہ آدم اسے کسی قسم کا کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ہلکا سا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ صاحب جی، بہت بڑا غضب ہو گیا۔ اب کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ آدم نے اس کے چہرے کی طرف بیزاریت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک طرف اس کی بہن کا مسئلہ تھا اور دوسری طرف ایک اور نئی مصیبت آ گئی تھی۔ صاحب جی، خانوں کے ایک آدمی نے ہمارے شہر کے گودام میں آگ لگوا دی ہے۔ ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خان ان لوگوں کا ایک اور بڑا نقصان کر چکے تھے۔ وہ جو اس وقت سانس روکے اپنی جگہ پر کھڑی تھی بے ساختہ بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی بستر سے اٹھا ہو۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ماریا کھڑی تھی۔ وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ ماریا باجی، آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ زہرا کو اٹھتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، زہرا خود ہی ساری صورتحال سمجھ گئی تھی۔ ماریا بی بی، کیا آپ گھر سے بھاگ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو اس نے تیزی سے زہرا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آہستہ آواز میں بات کرو۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ماریا باجی؟ اگر آدم کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ آپ کی جان لے لے گا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، میں فیروز سے بہت محبت کرتی ہوں
और उसे हर हाल में हासिल करना चाहती हूँ। मैंने आज शाम के वक्त अपनी अम्मी जान से बात की थी, मगर उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया है और भाई से कहकर उन्होंने मेरा निकाह सिकंदर से तय करवा दिया है। कल शाम के वक्त वो लोग मेरा निकाह कर रहे हैं। शाम के वक्त ज़ोहरा के सर में शदीद दर्द हो रहा था, इस वजह से वो सो गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी बात हो गई है। उसने मारिया को समझाने की कोशिश की कि इतना बड़ा कदम ना उठाएं, हम आपके घर वालों से बात कर लेंगे और घर वालों को मना लेंगे। मगर मारिया सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि फिरोज ने उसे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसा लिया था और अब वो इस लड़की का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो आदम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। उससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, ज़ोहरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। देखो, मेरे रास्ते में रुकावट ना बनो। मैं खुद भी जानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके बाद मैं कभी भी अपने माँ बाप से मिल नहीं पाऊंगी। मुझसे ज़्यादा कोई भी मेरे माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता, मगर मैं क्या करूं? मैंने फिरोज से वादा किया हुआ है और मैं उसकी मोहब्बत में मजबूर हो गई हूं। मारिया अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो ज़ोहरा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसको रोकने के लिए वो उसके पीछे भागती हुई मेन गेट तक गई थी, मगर वो वहां से चली गई थी। उसका मुस्तकबिल उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। उसे अंदाज़ा था कि इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसे ही ठहराया जाएगा, क्योंकि अब तो आदम भी जान गया था कि वो मारिया की अपने महबूब से मिलने में मदद करती रही है। अभी तो आदम ने भी उससे हिसाब लेना था और एक और नई मुसीबत उसके सर पर आ गई थी। दिन के वक्त फातिमा ने उसे मिलने के लिए पुराने कुएं पर बुलाया था। वो उसके साथ हंसी मजाक में मौजूद थी जब उसकी गैर मौजूदगी में हवेली में मारिया की लाश आई। हवेली की नौकरानी ने ज़ोहरा के खिलाफ गवाही दी थी कि उसने मारिया बीबी को घर से भगाने में मदद की है। अपनी बहन को तो वो खो चुका था और जिसने भी उसकी बहन के साथ ये सब कुछ किया था, उसने खुद से पक्का वादा किया कि वो उससे इंतकाम लेकर रहेगा और उसे पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देगा। वो खानों की हवेली में भी गया था। फिरोज खान ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा इसकी आंखों में देखकर पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारी बहन इतनी कमज़ोर थी कि अब तुम्हें दूसरे सरदारों पर जाकर इल्ज़ाम लगाना पड़ रहा है? मैंने तो तुम्हारी बहन को घर से नहीं भगाया। हो सकता है वो कोई और मर्द हो, शायद वो किसी और मर्द के साथ मुंह काला करने का इरादा रखती हो। आदम का बस नहीं चल रहा था कि वो फिरोज को जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दे, मगर जानता था कि अगर उसने सब गांव वालों के सामने इस इंसान को कत्ल किया तो ये दुश्मनी खानदानों तक चलेगी और जज्बात में आकर वो कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहता था। मारिया के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं हुई थी, बल्कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। कार से टकराने की वजह से उसका सर जोर से ज़मीन पर जाकर लगा, जिसकी वजह से वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई। कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे क्या वजह थी। हकीकत सिर्फ मारिया जानती थी या फिर उसका रब। आदम के जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा का चेहरा घूम रहा था। उसे अब इस लड़की से इंतकाम लेना था, जिसकी वजह से उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई थी। उसने अपने सब गार्ड्स को गांव में उसे तलाश करने के लिए भेजा। आमना बेगम को जब इस बारे में पता चला कि उनकी बेटी से एक नादानी हो गई है, जिसकी सज़ा उसे अब सारी उम्र भुगतनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने रानी को ख़ास हिदायत की थी कि वो उसे उनके ख़ानदानी नौकर के घर में पहुंचा दे, ताकि वो उसे वहां से शहर ले जाए। वो अपनी बेटी को इस फसाद का शिकार होते हुए नहीं देख सकती थी। ज़ोहरा जैसे ही उस घर के अंदर दाखिल हुई, सामने बैठी शख्सियत को देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि आदम बैठा था।
सामने ही कुर्सी पर टांग चढ़ाए वो अजीब से अंदाज में उसे देख रहा था। तुम्हें क्या लगा था लड़की, मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत दे दूंगा? वो उसकी आंखों में देखकर नफरत आमेज लहजे में बोला तो ज़ोहरा की आंखों में आंसू चमकने लगे, जिसे उसने बहुत बेदर्दी से साफ किया। अपने इन आंसुओं को संभाल कर रखो, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुमने रोना ही है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई और उसकी लाश सारी रात सड़क पर पड़ी रही, उसकी बेहुरमती होती रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से। अगर तुम बहुत पहले मुझे बता देती तो मैं उसे रोक लेता, मगर तुमने तो उसकी सहेली बनकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी। तुम जैसी सहेली से तो दुश्मन बेहतर रहता है, कम से कम वो पीठ पीछे तो वार नहीं करता। देखें, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने उस रात आपकी बहन को नहीं भगाया था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, आदम का हाथ उठा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वहां पर बाकी लोग भी मौजूद थे और लातादाद नौकर और गार्ड्स की भी। इतने लोगों के सामने आदम ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। खबरदार, जो अब तुमने मजीद कोई बात अपने मुंह से निकाली, अब तुम्हें सफाई पेश करने का कोई हक नहीं। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने किए की सज़ा भुगतोगी। जो सलूक तुमने मेरी बहन के साथ किया है, उससे भी बदतर सलूक अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। वो उसे खींचता हुआ हवेली लेकर आ गया। उसने उसे आमना बेगम के कदमों में फेंका। आप तो कहती थी कि आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है और ये खानदानी लड़की है। क्या खानदान की औरतों के ऐसे चाल चलन होते हैं? वो अब उसकी मां से सवाल कर रहा था। आमना बेगम की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दो। खुदा के लिए इसे सजा ना दो। ये नादान थी, इससे गलती हो गई। चच्ची जान की बात सुनकर उसने एक नफरत भरी निगाह ज़ोहरा पर डाली, जो कि मुसलसल रोए जा रही थी, और गुस्से से कहने लगा, इससे तो अब मैं इंतकाम लेकर रहूंगा। जब तक इसे तकलीफ ना दे दूं, तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं पहुंचेगा। मैं इसको रुखसत करके लेकर जा रहा हूं। सब लोग जानते थे कि वो गुस्से का बहुत तेज है और गुस्से में वो किसी भी हद से गुजर जाता है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। यहाँ तक कि आमना बेगम खुद भी बेबस थी। उनके शौहर के इंतकाल को तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे और शौहर के इंतकाल के बाद उनके जेठ और देवर ने ही उन्हें और उनकी बेटी को संभाला था। आदम से वो खुद बहुत मोहब्बत करती थी। वो खुद भी अपनी चच्ची जान की बहुत इज्जत करता था, मगर ये जो वाक़या रोनुमा हुआ, उसके बाद सब कुछ तब्दील हो गया। अब ना तो आदम की नज़रों में अपनी चच्ची जान के लिए इज्जत थी और ना ही उसकी नज़रों में ज़ोहरा के लिए किसी किस्म की मोहब्बत थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा के लिए इंतकाम नजर आता था। वो 16 साला लड़की अपनी माँ की पीठ पीछे जाकर छुप गई, मगर उसने बेदर्दी से उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गया। हवेली के सब लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे, जबकि जवेरिया बेगम, जो कि मारिया की माँ थी, अपना सीना पीट रही थी और अपनी बेटी की मौत पर गम मना रही थी। आमना बेगम का दिल चाह रहा था वो भी उनके साथ बैठकर सीना पीटना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत जल्द उनकी बेटी भी इसी सूरत हाल से गुजरने वाली थी जिस सूरत हाल से मारिया गुजरी थी। उन्होंने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से इंसाफ की फरियाद की हो। उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देगा। आदम ने उसे बाजू से पकड़कर जोर से पिछली सीट पर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी और उसे फरियाद कर रही थी, जब वो नफरत आमेज लहजे में कहने लगा, मुझ पर तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हो,
خاموش ہو جاؤ۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہی سب کچھ، اس کے بعد تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اور جس سے میرے انتقام کی آگ بجھ جائے گی۔ کیا میرے ساتھ زیادتی کرنے سے آپ کی بہن واپس آ جائے گی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، اور جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ آدم نے گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ جا کر روک دی۔ وہ جنگل سے نکلنے والی ایک بہت سنسان سڑک تھی۔ آس پاس بڑے بڑے اونچے درخت تھے اور جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ لوگوں نے اکثر ہی ان جنگلوں سے بھیڑیوں کو بھی نکلتے دیکھا تھا۔ زہرا، جس کو جانوروں سے شروع سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا، جب اس نے گاڑی کو جنگل کے بیچوں بیچ رکتے دیکھا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ ابھی اور اسی وقت نیچے اترو، ایک نیا حکم صادر ہوا۔ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا، کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں گاڑی سے نیچے اترو۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی گاڑی سے جیسے ہی اتری، وہ زن سے گاڑی بھگاتا لے گیا۔ اب وہ اس سڑک پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چند قدم اٹھا سکے۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے تیزی سے گزرا ہو۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ اپنے رب سے فریادیں کرنے لگی اور پھر ہمت کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سڑک کتنی بڑی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گی اور کیسے جائے گی۔ اسے چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک اور گاڑی کی آواز سنائی دی، جو کہ گاؤں کی جانب سے ہی آ رہی تھی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس گاڑی کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیروز تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اب اس کے حسین چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوش نہ ہو۔ تم ایک نمبر کے ذلیل انسان ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، مگر پھر سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ماریا کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے والا کوئی اور انسان ہے جو تمہارے خاندان کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ مجھے اگر اس لڑکی کو استعمال کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر لیتا۔ میرے پاس بہت سے مواقع موجود تھے، مگر پھر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، کیونکہ میں نے اپنی کزن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو۔ تم نے ہی میری کزن کو جان سے مارا ہے، اور اب تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے پیاری لڑکی، تمہیں میرے ہوتے کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں تو بہت پہلے تمہیں پسند کرتا تھا، اور اب تو تم مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگنے لگی ہو۔ تنہائی بھی ہے، موسم بھی خوشگوار ہے، اور جگہ بھی اچھی ہے۔ کیوں نہ ہم یہاں پر اپنی ایک الگ سی چھوٹی دنیا بسا لیں؟ تم کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے خباثت سے آنکھ ماری۔ بے ساختہ زہرا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چند لمحوں تک تو وہ بھی بے یقینی سے دیکھتا رہا، اور پھر چیختے ہوئے بولا، بدبخت لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہاری حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ چکا تھا اور اسے زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کوئی نقصان پہنچاتا۔ ایک گولی اس کے کندھے پر آ کر لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا اور اپنا کندھا پکڑ کر چلانے لگا۔ اسے گولی مارنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آدم کا خاص گارڈ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہ چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لی تھی جہاں پر وہ اس کی بیگم صاحبہ کے ساتھ
बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वो तेजी से चलता हुआ उसके पास गया और उससे पूछने लगा, बीबी साहिबा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, वो गहरी सांस लेते हुए बोली। मुझे हुक्म आया है कि मैं आपको लेकर शहर आ जाऊं। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखो फारूक, मैं तुम्हारे पांव पड़ने को भी तैयार हूं। खुदा के लिए मुझे उस इंसान के हवाले ना करो। बीवी साहिबा, मैं कुछ नहीं कर सकता, और जहां तक आदम साहब का सवाल है, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो नरम दिल के मालिक हैं। वो आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। उन्हें आप पर तरस आ जाएगा। आप बस उन्हें हकीकत बता दें और अपने गुनाह का एतराफ़ कर लें। फारूक एक अधीर उम्र शख्स था जो कि काफ़ी अरसे से हवेली में काम कर रहा था। उसने इसे मुखलिसाना मशवरा दिया तो वो बेचैनी से कहने लगी, मैं कैसे उस गुनाह का एतराफ़ कर लूँ जो मैंने किया ही नहीं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उस रात मैंने उसे नहीं भगाया था। आपके खिलाफ गवाह मौजूद हैं और सबूत भी हैं। फारिया बेगम ने भी आपके खिलाफ गवाही दी है। उन्होंने अक्सर आपको मारिया बेगम से बातें करते सुना था, जहां आप उन्हें फिरोज के साथ भागने के मशवरे देती थी। अब जो होना था वो तो हो गया। अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी सुकून में आ जाए तो इसके लिए आपको सबसे पहले आदम साहब का एतमाद हासिल करना होगा। वो उसे गाड़ी में ले जाकर आदम के घर के दरवाजे के सामने छोड़ गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो यहां से दूर भाग जाए, मगर जैसे ही वो गाड़ी से उतरी 10 गार्ड उसके आसपास खड़े हो गए। वो बेचारगी से बंगले के अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो इंसान पूरी शान के साथ खड़ा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और आज सर्दी भी ज़्यादा थी। इससे पहले कि वो हवेली के अंदर जाती, आदम ने हाथ उठाकर उसे वहीं पर रुकने का इशारा किया। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम किसकी इजाज़त से अंदर जा रही हो? उसने अजीब से अंदाज में पूछा। कल पूरी रात मेरी बहन ने यूं ही सड़क पर गुजार दी थी। आज की रात तुम हवेली के बाहर गुजारोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत सर्दी है और मुझे अंधेरे से खौफ महसूस होता है, उसने बेचारगी से कहा। मेरी बहन को भी तन्हाई से खौफ महसूस होता था, मगर वो पूरी रात तन्हा रही। तुम भी इसी तरह पूरी रात यहीं पर गुजारोगी। इस इंसान से बहस का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो खामोशी से वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद उसकी टांगें जम गई थीं और उससे अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। बेसाख्ता वो ज़मीन पर बैठ गई। उसे वहाँ बैठे थोड़ी देर गुजरी थी जब उसकी नज़र बेसाख्ता लेदर के जूतों पर पड़ी। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने आदम खड़ा था। वो उसे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उठो। आदम के नए हुक्म पर उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब वो खुद से ना उठी तो आदम उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए बंगले के पिछले हिस्से में लेकर चला गया, जहां पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना था। वो उस स्विमिंग पूल को देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये आदमी उसके साथ फिर से एक बुरा मजाक करने वाला है। मुझे बचपन से पता है कि तुम्हें तैरने का बहुत शौक है। आदम की बात सुनकर वो खौफ से नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, खुदा के लिए नहीं। आपको पता है मुझे तैरना नहीं आता और मुझे पानी से डर लगता है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे पानी मुझे अपने अंदर जज्ब कर लेगा और मैं मर जाऊंगी। वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी, जबकि उसे देखकर वो इंसान मसरूर हो रहा था। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मर जाओ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मेरी बहन को मारा गया। देखें, आप मुझे ऐसे गुनाह की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। मैं मानती हूं कि मेरी गलती थी, मगर सारा कसूर आपकी बहन का था। मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कोई भी बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हें सब कुछ मुझे बताना चाहिए था। मैंने तुम्हें हमेशा से यही समझाया था।
کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، تمہیں کسی بھی شخص پر کسی قسم کا شک ہو تو میرے پاس آؤ۔ میں نے تمہیں کب اجازت دی تھی کہ خود اپنی مرضی سے اپنے مسئلے حل کرنا شروع کر دو؟ یہ کہہ کر اس نے اسے پانی میں دھکا دے دیا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ بار بار وہ اوپر آنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر سے ڈوبنا شروع کر دیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، آدم نے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب اس کی سانس ہموار ہوئی تو آدم نے اسے دوبارہ سے پانی میں دھکا دے دیا۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، مگر آدم کو اس پر کسی قسم کا ترس نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ اس کے ساتھ اسی طرح سے کھیلتا رہا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اسے نیچے کارپیٹ پر پھینک دیا اور ایک کمبل اس کے اوپر بے دردی سے پھینکا۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو شرم کے مارے مر جاتی۔ اب وہ بہت ہی غور سے اس معصوم لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ صرف اور صرف 16 سال۔ اتنی سی عمر میں تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ آخر کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے سوچ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ یہ لڑکی اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہوتی تھی، مگر جو حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد وہ آدم کے دل سے اتر گئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا زہرا۔ تم نے نہ صرف میری عزت کو اچھالا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے میری بے گناہ بہن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب ساری زندگی تم بھی تڑپتی رہو گی، روتی رہو گی۔ تمہیں کبھی چین کا سانس نہیں لینے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بستر پر لے گیا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر کے دکھایا۔ اس نے زہرا کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ ہر وقت ہی وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا سفید رنگ ماند پڑ گیا تھا، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ اسے دیکھ کر گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ حویلی کی سردارنی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مریضہ ہے۔ اس کے بہت سے شوق تھے جو سارے دم توڑ گئے تھے۔ اس حویلی میں رہتے اسے تقریباً 2 سال گزر گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں وہ ایک بار بھی اپنی ماں سے ملنے نہیں گئی تھی۔ ہر بار جب وہ اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی تھی تو وہ اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا دیتا، اور وہ بالکل چپ ہو جاتی تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر جاتے تھے۔ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بولنا بھول گئی ہے۔ اکثر تو آدم کو بھی وحشت ہونے لگتی۔ وہ جان بوجھ کر اسے مخاطب کرتا تھا، لیکن جواباً وہ صرف ہاں میں سر ہلا دیتی، یا جو کام اسے بولتا تھا وہ کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ تسبیح کے دانے نیچے کر رہی تھی اور مسلسل ایک ہی بات کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں آدم کو معاف نہیں کروں گی۔ میں آدم کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بہت ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، یہ بہت وحشی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے چینی تھی، جسے سن کر آدم چند لمحوں کے لیے تو سانس لینا ہی بھول گیا۔ پھر وہ یک دم غصے میں آ گیا۔ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر جائے نماز سے اٹھایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایتیں لگا رہی ہوں۔ آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ آپ کو میں جھوٹی لگتی ہوں۔ 2 سالوں سے آپ نے مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے میری ماں سے بھی ملنے نہیں دیتے۔ وہ 18 سال کی معصوم سی لڑکی اس وقت اپنی عمر سے بہت بڑی اور حالات کی ستائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو آدم بھی اپنی نظریں شرمندگی سے جھکا گیا۔ زہرا کیا تھی اور اس نے کیا بنا دیا تھا اسے؟ اس نے زہرا کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ کیا اس سب کے بعد اس کے دل کو سکون مل گیا تھا؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہ میں ملا، بلکہ ایک اور بوجھ تھا
जो उसकी ज़मीर पर आकर बैठ गया था। मैंने आपकी बहन को नहीं भगाया था, उसने ये बात फिर से कही। आदम उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो यकदम संजीदा हो गई थी। आज मैं आपको आखिरी बार अपने रब की कसम उठाकर कहती हूँ, मैंने आपकी बहन को नहीं भगाया था। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो सिर्फ 2 से 3 बार उसके साथ गई थी और वो हर बार बहाना करती थी कि उन्हें अपनी दोस्त के घर जाना है। मुझे नहीं मालूम था कि वो फिरोज से मिलती है। जिस दिन मुझे मालूम हुआ उस दिन मैंने उनके साथ जाना छोड़ दिया। इसके बाद मैं आपको अपनी कोई सफाई नहीं दूंगी। आप मेरे साथ जितना जुल्म करना चाहते हैं कर लें। अब आपसे मेरा हिसाब मेरा रब लेगा। उसकी बातें सुनकर वो परेशान हो गया। उसका बाजू पकड़कर उसे कमरे से बाहर धक्का देते हुए कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। खाना बनाना भी ज़ोहरा ने यहीं पर सीखा था, वरना जब तक वो हवेली में थी तब तक अय्याशी करती थी। मगर जैसे ही हालात तब्दील हुए वो सब कुछ सीख गई थी। उसे किचन में खड़े थोड़ी देर गुजरी थी कि उसको चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब अस्पताल के कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो वो मायूस हो गई। अपने पेट पर हाथ रखते बेचैनी से कहने लगी, अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। आदम, जो कि उसके इंतहाई करीब खड़ा था, उसकी बात सुनकर हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और गुस्से से पूछने लगा, तुम होश में हो? ये क्या कह रही हो? जी, मैं होश में हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी बेटी जवान हो गई तो उसके साथ भी उसका शौहर वैसा ही सलूक करेगा जो सलूक आप मेरे साथ कर रहे हैं, और मैं अपनी बेटी को इस हाल में से नहीं गुजारना चाहती। उसकी बात सुनकर वो खौफ से कांप उठा था। उसने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था। उसकी निगाहें शर्मिंदगी के मारे खुद ब खुद झुक गई। मगर वो क्या करता, वो खुद बहुत बेचैन था। जब उसकी नज़रों के सामने उसकी बहन का चेहरा आता था तो ज़ोहरा उसे कसूरवार लगती थी। डॉक्टर ने उसे ख़ास नसीहत की थी कि ज़ोहरा का बहुत ख्याल रखिए, वो बहुत कमज़ोर है, उसे अच्छी खुराक दें और उसे प्रॉपर बेड रेस्ट दिया जाए। डॉक्टर की तमाम बातें सुनकर वो उसे दोबारा से बंगले में वापस ले आया। वो वाकई ज़ोहरा का ख्याल रख रहा था, मगर जहनी तकलीफ़ देना नहीं भूलता था। जब भी वो मुस्कुरा रही होती या थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता था जिससे वो फिर से गमगीन हो जाती थी। एक दिन वो रोते हुए कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी जान ले ले ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून आ जाए। उसकी बात सुनकर आदम के दिल को कुछ हुआ, मगर वो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। कुछ दिनों से उसकी माँ की तबीयत खराब थी और उसकी माँ मुसलसल अपने बेटे को ही पुकार रही थी। उनसे मिलने के लिए वो गांव वापस गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी माँ ने सब लोगों को कमरे से बाहर जाने की नसीहत की। वो बेटे का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपने उस गुनाह का मदावा करूं। मैंने अपनी ही बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बातें सुनकर वो परेशान हो गया। अम्मा, मुझे साफ अल्फाज में बताएं कि क्या हुआ है। बेटा, तुम्हारी बीवी बेकसूर है। उसने उस रात मारिया को नहीं भगाया था, बल्कि मैंने उस रात मारिया को घर से बाहर निकाला था। उसके हर गलत काम में मैंने ही उसका साथ दिया था। तुम तो जानते हो कि वो मेरी सौतन की बेटी थी और मुझे अपनी सौतन से कितनी नफरत थी। उसका बदला मैं उसकी बेटी से लेती रही, मगर अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। वो हर रोज़ मेरे ख्वाब में आती है, मेरा गिरेबान पकड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे अपने गुनाह का मदावा करूं।
اس کی ماں کو اپنے گناہوں کی فکر ہو رہی تھی، جبکہ وہ زہرا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج بھی آنے سے پہلے اس نے زہرا کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا اور اسے روتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ تو زہرا سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی بے قصور تھی۔ اس کی ماں نے اسے حقیقت بتائی کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ انہوں نے فیروز کو کہا تھا کہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسائے۔ اس رات زہرا ماریا کو روکنے کے لیے گئی تھی، مگر انہوں نے زہرا کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ جہاں تک فیروز کا سوال تھا، اس رات ایک ضروری کام کی وجہ سے وہ اسے لینے کے لیے نہ آ سکا۔ پوری رات وہ اس درخت کے نیچے بیٹھی فیروز کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً صبح کے وقت وہ وہاں سے اٹھی اور مین روڈ پر چلنے لگی۔ وہ اتنی غمگین تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کب ایک گاڑی آئی اور اسے ٹکر مار کر چلی گئی۔ یہ منظر گاؤں کے ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ جا کر بی بی جی کو اٹھاتا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے بیٹے سے معافی مانگ رہی تھی، مگر آدم کے پاس ان کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے۔ وہ انہیں کیسے معاف کر سکتا تھا جنہوں نے پہلے اس کی بہن کو جان سے مار دیا اور پھر اپنی ماں کی وجہ سے ہی اس نے اپنی بیوی کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں اور اس پر ان گناہوں کے الزامات لگاتا رہا جو اس نے کبھی کیے نہیں تھے۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے فوراً بعد وہ وہاں سے نکلا، کیونکہ اس نے اب زہرا کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنی تھی۔ اس نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ اس نے ماضی کی تلخیوں کو بھلانا تھا۔ مگر جب وہ بنگلے کے اندر داخل ہوا تو فرش پر خون پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زہرا پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، مگر اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر اسپتال لے گیا۔ زہرا کو صرف اور صرف چند لمحوں کے لیے ہوش آیا، وہ بھی اسی وجہ سے شاید وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی۔ اس نے آدم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور روتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے بے تحاشا محبت کی تھی، ابھی بھی محبت کرتی ہوں، مگر میری بدقسمتی کہ میں آپ کو حاصل نہیں کر پائی۔ آپ میرے ہوتے ہوئے بھی میرے نہیں تھے۔ زندگی میں تو آپ کو میری قدر نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد آپ کو میری قدر آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ہچکی لی اور اس کی روح فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ آدم نہ صرف اپنی بیوی اور بچے کو کھو چکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس دن اپنے آپ کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک اندیکھے انتقام کی آگ نے 2 معصوم زندگیاں ختم کر دی تھیں۔ اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس نے سرداری چھوڑ دی، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار انصاف نہیں کر پایا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن اس سے ناانصافی ہو گئی، اسی دن وہ اس کرسی سے بھی ہٹ جائے گا۔ وہ پاکستان چھوڑ کر لندن شفٹ ہو گیا۔ اب اس نے ساری زندگی زہرا کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے، مگر یہی اس کی سزا تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔